حضرت مفتی سید معصوم صاحب دامت برکاتہ، محترم جامعہ امدادیہ، محترم جامعہ محمد احمد بنگلور، محترم مدرسہ علوم شریعہ بنگلور، ناظم عمومی کل جمعیت علماء ہند، خلیفہ و مجاز حضرت اعظم حکیم کریم شیخ الحدیث حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمہ اللہ، اور معزز علماء اکرام و عمائدین شہر و ارکان منتظمہ جمعیت علماء تمل ناڈو، میں آپ حضرات کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں آج کے ہمارے اس خصوصی اجلاس میں۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم سے ہم نے بہت زمانے سے وقت مانگا، چونکہ اب ذمہ داری بڑھ گئی، کئی مدرسوں کے اہتمام کی اور کل ہند جمعیت علماء کی، تو اس وجہ سے وقت بے حد گھرا رہتا ہے۔ میرا قریبی تعلق کی وجہ سے میں ان کے مصروفیات سے بخوبی واقف ہوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کا وقت دلا دے، تو آج وہ وقت آیا ماشاءاللہ۔ 2 دن کا وقت میں نے مانگا تھا اور میں وقت لینے کے لیے مستقل رائے چوٹی گیا، اور مفتی صاحب نے 2 دن تو دیا، بعد میں واپس آنے کے بعد پیچھے ہی 1 دن ہٹا دیا کہ آج یہاں ہے تو کل دلی ہے، اور حضرت جہاں ملک بھر کا تقاضا ہوتا ہے حکم کرتے ہیں تو جہاں سے ہیں وہیں سے چل پڑتے ہیں۔ تو میں اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے، چونکہ ہمارا یہ پروگرام مفتی صاحب کے سفر کی درمیانی مخلات کی وجہ سے، خلل کی وجہ سے 1 گھنٹے تاخیر سے ہم شروع ہوئے ہیں، اور ادھر ظہر کی نماز کی بندش بھی ہے، تو بہت مختصر درجے میں آج ہم چاہتے تھے کہ مفتی صاحب کی موجودگی میں ہماری یہ نشست، جو خصوصی نشست کا نام دیا گیا ہے، ہمارے 2 سالہ ٹرم کے لیے جس وقت ذمہ داری میرے سر پر آئی تھی اریور مدرسے میں، تو میں نے 10 نکاتی پروگرام دیے تھے ہمارے احباب کو۔ ابھی کچھ احباب جو ساؤتھ تمل ناڈو کے ہیں ٹرین سے بسوں سے آ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی پہنچیں گے، سیلم سے اور تروپور سے، ایروڈ سے، کوئمبتور سے، پلا پٹی سے، چونکہ یہاں سے کافی لمبا عرصہ ہے، وہ مسافت ہے لمبی، تو وہ چلے ہیں، پہنچیں گے انشاءاللہ آخر میں حضرت مفتی صاحب کے وعظ کے موقع پر۔ ہم چاہتے تھے کہ یہ اس 10 نکاتی پروگرام پر ہماری آج کی یہ نشست ورکشاپ ہو جائے، یعنی کام کا طریقہ کار ہم سیکھیں۔ ابھی 2 موضوع پر، یعنی قومی یکجہتی اور رفاہی خدمات پر پروفیسر نصر اللہ صاحب نے آپ کے سامنے مذاکرہ کیا، بہت قیمتی ہدایات سے نوازی۔ اسی طرح سے محکمہ شریعہ کا قیام اور اس کے لیے جد و جہد، یہ ہمارے اولین مقاصد میں سے ہے، جس کے لیے کل نائب امیر الہند مفتی سلمان صاحب منصور پوری تشریف لائے تھے، اور میل وشارم میں مذاکرتی نشست تھی، کافی مقدار میں علماء شریک تھے، میں بھی شریک تھا۔ تو ہم نے شروع روز سے ہی محکمہ شریعہ کے قیام کے لیے عملی جد و جہد کو اپنی فہرست میں نمبر 1 دیا، اور اس کے لیے میں اور سیکریٹری صاحب 19 اضلاع میں 2 مرتبہ سفر کر کے، ذہن سازی کر کے، علماء سے مل کر میدان بنا کر آئے ہیں۔ اور کل میں نے وہاں اعلان کیا امیر شریعت کی موجودگی میں مولانا عبدالمجید صاحب باقوی کے، کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، آپ کے زمانے امارت میں ہم 100 جگہ پر امارت شریعہ کا قیام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہماری جو ہے کوشش ہے اور تمنا ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے 10 نکاتی پروگرام میں جو میرے ذمہ دیا گیا تھا، مفتی امتیاز صاحب کے ذمہ 2 ہے، حافظ سید شریف صاحب کے ذمہ 2 ہے، اور بھی علماء کرام کے، میں ان سب کو سمیٹ کر آپ کو بتا رہا ہوں۔ مفتی امتیاز صاحب محکمہ شریعہ اور مکاتب قرآنیہ کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو۔ پروفیسر صاحب نے قومی یکجہتی اور رفاہی خدمات کے بارے میں بتایا۔ حافظ شریف صاحب تعلیم بالغان اور نوجوانوں میں دینی بیداری کے بارے میں بتائیں گے، اور 4 عناوین کو میں بہت مختصر سمیٹ کر اصلاح معاشرہ، یہ ہر وقت کی ضرورت ہے،
معاشرے میں موجود جو بگاڑ ہیں ان کو کس طرح سے اب اس وقت حضرت امیر الہند صدر محترم نے اپنے صاحبزادے مولانا اظہر مدنی جو میرے ساتھی ہیں ان کو دفتر میں باضابطہ کل ہند شعبہ اصلاح معاشرہ کا ناظم بنایا ہے، اور ہفتے میں 2 دن حضرت نے ان کو پابند بنایا ہے کہ یہاں دفتر میں آؤ اور پورے ملک میں اس کا نقشہ کھینچو۔ میرے اور آپ میں سے بہت ساروں کے استاد محترم حضرت مولانا اقبال صاحب رحمہ اللہ نے جب وہ کل ہند ناظم اصلاح معاشرہ تھے شعبے کے، پورے ملک کا نقشہ بنایا تھا اور پورے ملک میں دارالعلوم اور مظاہر کے اساتذہ کی خدمات حاصل کر کے ایک نقشہ بنایا تھا اور عملی طور پر اس کے لیے جد و جہد کی۔ مولانا اقبال صاحب رحمہ اللہ کو میں یاد کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہی کا سب کچھ سکھایا ہوا ہے، اور حضرت نے اصلاح معاشرہ کا جب کی ذمہ داری ان پر آئی تھی تو یہ جملہ اس میں اضافہ فرمایا تھا۔ اسی کی یاد دہانی میں نے مولانا اظہر مدنی کا جب میرے پاس فون آیا تھا تو میں نے کہا کہ اصلاح معاشرہ کے لفظ کے ساتھ عملی جد و جہد یہ لفظ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم خالی جلسوں میں رہ گئے ہیں، جلسہ 25% ہے، 75% اور جو ہے عملی جد و جہد ہے۔ مثلا نکاح سے متعلق رسم و رواج کا ایک سیلاب ہے، اس پر ہم عملی طور پر اپنی اپنی بستیوں میں میدانی نقشے کے مطابق کس طرح قابو پا سکتے ہیں۔ نکاح کونسلنگ سینٹرز اس وقت چل رہے ہیں ماشاءاللہ، جماعت العلماء نے بھی اس کی فکر کی، اور ہمارے وانمباڑی میں بھی، پرنام بیٹ میں بھی، اسی طرح وشارم میں بھی، ویلور میں بھی کوشش جاری ہے کہ کسی طرح نکاح کے رسم و رواج پر عملی طور پر ہم قابو پا لیں۔ تو اسی طرح سے اور منشیات ہیں ان کے بارے میں، اسی طرح موبائل کا غلط استعمال ہے، وہ بھی ایک نشہ ہے۔ تو ابھی ہم لوگوں نے وانمباڑی میں 15 دن پہلے مولانا عبدالقوی صاحب کو دعوت دی تھی، بلا مبالغہ 5000 سے زیادہ نوجوان تھے ماشاءاللہ، گھر گھر سے بہت خوشی ہوئی، نوجوان طبقہ اتنے بڑے نیچے اوپر مسجد سے، اور جو ہے سیلاب کی طرح سے بچے آئے تھے اس عنوان کو سننے کے لیے کہ اب موبائل کو ہم بند نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے، یہ تو ایک طرح کی محال چیزوں میں سے ہو گئی ہے۔ تو لیکن موبائل کی صورتحال اس قدر خطرناک ہو رہی ہے کہ میاں بیوی کی جدائی ہو رہی ہے موبائل کی وجہ سے، تو اس لیے عنوان ہم لوگوں نے طے کیا مشورے سے کہ موبائل کا صحیح استعمال کیجیے، موبائل کا صحیح استعمال کیجیے۔ مولانا عبدالقوی صاحب مہمان تھے، 1.5 گھنٹے مولانا نے اس کے نگیٹیو پازیٹیو پہلو پر بیان کیا۔ یہ سب اصلاح معاشرہ پر ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ سے موجودہ گورنمنٹ کے زیر نگرانی چلنے والی اسکول جو شہر شہر میں اس کے برانچز ہیں آدرش اسکول کے نام سے، تو وہاں کے پرنسپل نے ہمارے نمائندوں سے کہا کہ یہ موضوع تو صرف مسلمان بچوں کے لیے نہیں ہے، آپ لوگوں نے مسجد میں کیوں رکھا ہے جلسہ؟ آپ کو تو کسی فنکشن ہال میں میدان میں رکھ کے ہمارے بچوں کو بھی بلانا چاہیے، اور ہم بھی بہت پریشان ہیں موبائل کا مسئلہ لے کر کے۔ تو اس طرح کے جو منکرات، برائیاں جڑ پکڑ رہی ہیں، جس سے متعلق ہم ان کنٹرول اور بے قابو سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، تو اس پر روک تھام کرنا اس کی ذمہ داری اصلاح معاشرہ کی عملی جد و جہد ہے۔ مجھے جو موضوع طے کیا گیا اصلاح معاشرہ کے جلسے، اور حضرت نے اس وقت اس کو بڑی اہمیت دے کر اپنے صاحبزادے کو ایک مقام دے کر جو دستوری مقام ہے اس پر بٹھایا ہے۔ بار بار بھائی اظہر کا فون آ رہا ہے کہ صوبائی ضلعی کمیٹیاں، تو میں نے ان کو بھی یہی کہا کہ اس میں آپ اضافہ فرمائیے عملی جد و جہد کا، ہم انشاءاللہ اس کو لکھ دیں گے کہ کس طرح کی برائیوں پر کس طرح کے عملی جد و جہد کر کے روک تھام کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم کو کرتے رہنا ہے۔ دوسرا عنوان میرا ہے کہ وہ دینی شعبوں کے درمیان میں آپس میں اجتماعیت، یعنی منسوخ شکلیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جس کو میرے شیخ فرماتے تھے تعلیم، تبلیغ اور تزکیہ۔ اب یہ آپس میں ایک تو غلو کے شکار ہیں، اور جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی نفی ہو رہی ہے، اور رسہ کشی کا منظر ہمارے درمیان میں آپ دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے میرے شیخ کے ملفوظات مجھے یاد آتے ہیں، حضرت فرماتے تھے دینی شعبے آپس میں رفیق ہیں، فریق نہیں۔
ہم کو رفیق بننا چاہیے، فریق نہیں بننا چاہیے، معاون بننا چاہیے، معاند نہیں بننا چاہیے۔ یہ تینوں شعبے آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ تعلیم کے لیے تزکیہ اور دعوت چاہیے، تبلیغ چاہیے، تبلیغ کے لیے تعلیم اور تزکیہ چاہیے، تزکیہ کے لیے تعلیم اور تبلیغ چاہیے، تینوں شعبوں آپس میں۔ ہاں ایک بات ہے کہ اللہ نے ہم کو جس میں توفیق دی ہے ہم اس شعبے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن دوسرے شعبے کے لیے ہم مخل اور رکاوٹ ہرگز نہیں بنیں گے، معاون بنیں گے، اور حتی المقدور ہمارا حصہ اس میں بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کی فضا ہم اپنی اپنی جگہوں پر بنائیں گے۔ ہم دعوت میں ہیں تو تعلیم سے بھی ہم جڑیں گے، مکتب کی تعلیم بالغان کی خدمت جو ہمارا موضوع ہے اور اس کو اپنائیں گے، اور اسی طرح سے ہم تزکیہ میں ہیں تو تعلیم اور دعوت سے ہم جڑیں گے۔ تو یہ اجتماعیت پیدا کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ ایک دوسرا عنوان ہے، میں ہی اس کو بھی پورا کر رہا ہوں، ایک اور مولانا سلمان صاحب کے ذمے ہم نے طے کیا تھا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے، درس قرآن، درس حدیث اور سیرت طیبہ کے اجلاس۔ سیرت طیبہ کے اجلاس اس وقت جو شتم رسول کو لے کر فضا بنائی جا رہی ہے ملک کے اندر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، اس کی وجہ سے ہمارا نوجوان طبقہ جو خود یہود و نصارہ کے طریقے پر زندگی گزار رہا ہے لیکن وہ ایمانی غیرت کی وجہ سے اچھل کود کرنا چاہتا ہے، اسے اجتماعیت کی طرف، جوش کے ساتھ ہوش کی طرف، جوش کے ساتھ اطاعت اور قیادت اور پلاننگ کی طرف لانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے سیرت کے جلسے کیے جائیں، اور برائے نام جلسوں کے حقیقی معنوں میں حضور پاک آج بھی شام کو الحمدللہ ہمارا وہی موضوع ہے، مفتی صاحب اس پر سیر حاصل خطاب فرمائیں گے قادر پیٹ مسجد میں، سیرت طیبہ کا پیغام امت مسلمہ کے نام۔ اس عنوان سے آپ لوگ جلسے جگہ جگہ پر کریں، سال بھر کرتے رہیں، اور اسی طرح فضائل کی تعلیم ہماری مسجد میں پابندی سے ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم درس قرآن شروع کریں، درس حدیث شروع کریں۔ میرے شیخ کے خلیفہ اجل مفتی احمد صاحب خانپوری نے سورت کی ایک مسجد میں ہفتے میں ایک دن درس حدیث شروع کیا تھا۔ 15 سال میں 15 جلدوں میں وہ کتاب درس چھپ گئی ہے۔ ریاض الصالحین جو کتاب ہے حدیث پاک کی، اس کا سبق پورا کیا، 15 سال میں پورا کیا، اور 15 جلدوں میں وہ کتاب چھپ گئی ہے۔ تو درس حدیث اپنی جگہ پر، درس قرآن اپنی جگہ پر، اہتمام کے ساتھ تخت بنائیں اور تپائی بنائیں، اس پر سفید کپڑا بچھائیں، آپ بیٹھیں، درس حدیث میں ریاض الصالحین سامنے رکھیں، اور درس قرآن میں اور جو ہے مولانا مفتی تقی صاحب عثمانی کی کتاب کو سامنے رکھیں، اور عوامی درجے میں آپ درس دیں، تفسیر جلالین کا سبق نہ پڑھائیں۔ بالکل قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، قرآن کا آپ کے لیے پیغام کیا ہے، اس تناظر میں قرآن قرآن ہی ہے، حدیث حدیث ہی ہے۔ تو اس لیے اپنی تقریروں سے ہٹ کر باضابطہ اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے پابند بنا کر اس کا درس کا اہتمام کریں۔ مثلاً اگر 100 افراد ہیں تو 100 درس قرآن گویا کہ شروع ہو گیا، اور 100 علماء ہیں، ائمہ ہیں، تو گویا کہ 100 دروس حدیث شروع ہو گئے۔ یہ کام کرنے کا ہے جو ذاتی طور پر۔ اور مولانا عبدالقوی صاحب آئے تھے تو مولانا فرما رہے تھے کہ ہم کچھ کام ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ کے درجے میں کر کے لے کر جائیں اللہ کے پاس میں، کہ ذمہ داری سے، کمیٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اپنے طور پر امت کے لیے اپنا فریضہ ادا کرتے ہوئے درس قرآن کا اہتمام کریں، درس حدیث کا اہتمام کریں، اور اجلاس سیرت طیبہ کا اہتمام کریں، اور اسی طرح سے جو ہے ہماری کیا کہتے ہیں اصلاح معاشرہ کے جلسوں کا انعقاد، اس کے لیے عملی جد و جہد کی فکر کریں، اور نوجوانوں کو ٹارگٹ بنائیں۔ باطل نے اس وقت نوجوانوں کو ٹارگٹ بنایا ہے، اور ان کو 2 کپڑوں میں لا کر، کان میں کمبل اور ہاتھوں میں کڑے اور سر میں ہیئر پن اور ٹی شرٹ اور جو ہے ہاف پینٹ میں لا کر، جانور کی زندگی میں لا کر چھوڑ دیا ہے ان کو۔ اس وقت ہمارا بھی جو ہے نوجوانوں کو ٹارگٹ بنانا ضروری ہے۔ اگر ہم نوجوانوں کو قریب کرتے ہیں، جس میں ہم سے تھوڑی بہت غفلت بھی ہو رہی ہے، ذاتی ضروریات سے ہٹ کر اور جھڑکنے سے بچ کر، ان کو قریب کر کے پیار و محبت سے نوجوانوں کو اسی حلیے کے ساتھ آپ قریب کیجئے۔ تعلیم بالغان کے عنوان پر مجلس مسائل کی بنیاد پر ان کو جم سکھائیے، ان کو بھارت اسپورٹ سے جوڑیے، اور جو ہے ان کو جو ہے موبائل کا استعمال اپنے قریب کر کے صحیح رخ دیجئے۔
اور نوجوانوں کو ٹارگٹ بنائے، تب چل کر وہ شاب نشا فی عبادت اللہ، عرش کے سائے میں جگہ پانے والے 7 طبقوں میں سے ان کا وہ بھی شمار ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ہر عالم اور امام کے نزدیک نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اطراف و اکناف میں ہے، وہ ہمارے ٹارگٹ ہونا چاہیے، نوجوانوں کو قریب کریں۔ یہ عناوین ہمارے 10 نکاتی پروگرام میں شامل ہیں۔ حافظ صاحب اپنے موقع پر اور مفتی امتیاز صاحب اپنے موقع پر انشاءاللہ اپنے عناوین پر جو بتائیں گے۔ میں پرتپاک استقبال کرتا ہوں ماشاءاللہ امبور سے، وانمباڑی سے، ترپاتور سے اور گڑیاتم سے، پرنامبٹ سے، ویلور سے، وشارم سے اور کرشنگری سے، حصور سے اور دور دور سے، چنئی شہر سے ہمارے مفتی جمیل صاحب۔ میں تو درخواست کر رہا تھا، یہ ہمارے پرانے بڑوں میں سے ہیں، کرسی میں تشریف رکھیں اسٹیج پر، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی میں آرام ہے اور آرام ہی مطلوب ہے، تو اس لیے میں بھی خاموش رہ گیا۔ اور جو ہے وہ رفیق العلوم کے پرانے کتنے ان کے شاگرد مجمع میں ہیں، استاد الاساتذہ میں سے ہیں، حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی کے خاندان سے، اہل خاندان سے ان کا تعلق ہے، چچا لگتے ہیں، تو میں سب کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں۔ مولانا اقبال صاحب ہمارے مترجم یہاں موجود ہیں، اللہ نے بہت بڑی نعمت مجھ کو دی ہے، مولانا اقبال باقوی جو ہمارے استاد مولانا اقبال صاحب کے شاگرد ہیں، تروانامل کے جو پولور کی جامع مسجد میں امام ہیں۔ میری یہ خواہش تھی کہ ہر چیز تمل میں ہو، چونکہ ہم خود تمل ناڈو سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج بھی ہمارے سیکریٹری صاحب کا اصرار تھا کہ مجمع میں کوئی تمل والا نہیں ہے، اس لیے ترجمے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا کوئی تمل والا نہ ہو تب بھی ہمارا جلسہ انشاءاللہ تمل اور اردو میں ساتھ ساتھ چلے گا۔ اس لیے کل بھی مولانا عبدالمجید صاحب باقوی نے نائب امیر ہند کے سامنے شکایت کری کھڑے ہو کر کہ سارے اکابر کیوں صرف نعتار کاٹا کر جلے جاتے ہیں، تمل علاقے میں کیوں نہیں جاتے۔ مولانا یعقوب صاحب نے زبان تعلیم تمل کیوں بنائی کاشف الہدیٰ میں، آج اس کی وجہ سے، ان کی دور اندیشی کی وجہ سے سینکڑوں علماء تمل علاقے میں موجود ہیں۔ اس لیے جو ہے میں بھی ضروری سمجھتا ہوں، اور روز اول سے الحمدللہ تقریباً 130 چیزیں اب تک ترجمہ ہو کر ہمارے گروپس میں تمل زبان میں ڈال چکا ہوں میں، اور ایک کتاب کا بھی ترجمہ کرانا چاہتا ہوں، تحفۃ الائمہ کا، جو 480 صفحات پر ہیں۔ مولانا کو اللہ نے ماشاءاللہ اردو اور تمل پر یہاں تشریف فرما ہے، میری دعوت پر آئے ہیں اور ملکہ دیا ہے۔ ادھر میں بھیجتا ہوں، ادھر ترجمہ کر کے خود ہی کمپوز کر کے پروف دیکھ کر کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ میں نے جان بوجھ کر عمدن مولانا مفتی انصر علی صاحب کے پاس بھیجا 2-3 ان کا ترجمہ، تو مفتی انصر علی صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب آئندہ مت بھیجیے، کوئی غلطی ان کے ترجمے میں نہیں ہے، 100% جو ہے صحیح ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اس وقت بھی مفتی صاحب کا خلاصہ انشاءاللہ زبان میں بھی اور جو ہے کیا کہتے ہیں قلم میں بھی ان کو مہارت ہے، یہ اللہ ہی کی دین ہے۔ تو میں آپ سب کا اہلاً و سہلاً مرحبا مرحبا کہہ کر استقبال کرتا ہوں۔ ہم سب مفتی صاحب کی بات اور ان کی نصیحت، اور چونکہ جمعیت کے وہ غواص ہیں تو ان سے سننے کے لیے آئے ہیں، اور صدر محترم حضرت امیر الہند کو بھی رات میں نے بات کری اور سارا نظام سنایا، اور جو ہے خباب جو حضرت کے خادم اور نواسے ہیں ان کے پاس پورا نظام بھیجا کہ حضرت اپنی دعاؤں سے یہاں شرکت فرمائے اور ہماری مدد فرمائے۔ حضرت بہت خوش ہیں۔ ہم اگرچہ کہ اس کا احساس ہے کہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو جہاں بھی ہے کچھ نہ کچھ کر بھی رہے ہیں الحمدللہ۔ ہم کو ذرا تیزی میں آ جانا ہے اور حرکت میں آ جانا ہے، اور اکابر کے منشے کے مطابق ان کے نہج پر آ جانا ہے، بس یہی ان اجلاس کا مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور ہم سب کو اکابر کے نہج پر تینوں شعبوں میں، تعلیم میں، تبلیغ میں اور تزکیہ میں جم کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا وقت آپ کے لیے بھی ہم لوگوں نے طے کیا ہے، اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہیں گے۔ کچھ سوالات ہمارے ذہن میں بھی ہے، ناظم کل ہند ہمارے پاس موجود ہیں، تو اس لیے ہم اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ سوالات ناظم عمومی کی توجہ چاہوں گا میں کہ کچھ سوالات ہمارے ذہن میں ہم کرنا چاہیں گے۔ اس میں پہلا سوال یہ ہے، انشاءاللہ اس وقفے پر ناظم عمومی ہم کو جواب دیں گے کہ انضمام میں کیوں تاخیر ہو رہی ہے۔ ہم سب رات و دن دعا میں لگے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی خوشخبری نہیں مل رہی ہے، ہماری دعائیں کب قبول ہوں گی؟ اور مفتی صاحب سے انفرادی کئی مرتبہ پوچھ چکا تو یہ ادھر ادھر کے جملے کہہ کر ٹرخا دیتے ہیں۔ آج ہم سب کے سامنے یہ سوال ان سے کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے وقفہ الگ سے رکھا ہے ہم نے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اس کے بعد میں تمل ناڈو جمعیت علماء کے ناظم عمومی حضرت حافظ سید محمد شریف صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تعلیم بالغان اور نوجوانوں میں دینی بیداری کے عنوان پر اپنا خطاب پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات علماء اکرام و دیگر سامعین، میں اپنا وقت بھی حضرت مفتی صاحب کو دے رہا ہوں، اور جتنے میرے بعد بھی آنے والے ہیں منٹ 2 منٹ ہی وہ بات کرتے ہوئے، وہ عنوان سب ہم آئے ہوئے ہمارے ناظم عمومی حضرت مفتی صاحب ہی اس عنوان پر روشنی ڈالیں گے۔ البتہ یہ جو مجمع ہے، ذرا لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کیا اتنے لوگ آئے نا بول کے، دو وجوہات ہیں۔ ایک تو شہر کے اعتبار سے جوڑ ہے، اور دوسرا تنجاور میں نسوان کا جوڑ رہنے سے ہمارے جمعیت کے بہت سے خدام وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور اتوار کے دن علماء اکثر نکاح پڑھانے کی ذمہ داری رہنے سے بھی جو ہے نہیں آئے ہیں۔ آپ مجمع کو نہ دیکھیں، ایک شہر سے اگر یہ ایک فرد بھی آیا ہے تو وہ کریم ہے، وہاں کا ذمہ دار ہے، وہ پورا شہر اس کے پیچھے ہے، یہاں کی فکروں کو وہ وہاں تک پہنچائے گا۔ اس لیے جو ہے آپ وہ کوانٹٹی کو نہ دیکھیں، کوالٹی کو دیکھیں، آنے والوں کا جو ان کا جو اسٹیٹس ہے وہ آپ لوگ دیکھیں۔ اور یہ دوسرا ایک اہم اعلان یہ ہے، مفتی صاحب بہت دقیق اردو میں انضمام بولے، ناظم صاحب انضمام بولے، اور ذرا کھلا بولنا چاہیے۔ یہ دونوں جماعت جڑنے کا کب ہے؟ ہاں، وہ انضمام بول کے ڈکشنری میں دیکھتے رہیں گے ہم لوگ جا کے۔ جی وہ حضرت مفتی صاحب اپنے علمی اس کی بنا پر انہوں انضمام بولے تو ذرا دیر کو میں ڈکشنری اٹھا کے دیکھنا کیا سوچا، تو اس لیے جو ہے دونوں جماعت کب جڑیں گے بولنے کی بات ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو بہرحال آپ حضرات آخر تک تشریف رکھیے، کھانے کا نظم ہے، کھانا ضرور کھا کر جائیں گے، وہاں جوڑ میں کھانا ہے بول کے وہاں چلے جانے جاتے آپ لوگ، کچھ خیال نہ فرمائیں، آخر تک بیٹھے، نوٹ کر لیں، آپ کو لیٹر پیڈ دیا گیا ہے۔ صرف ایک بات جو میرا عنوان کا ہے وہ ضرور کہوں گا، اکثر خطیب حضرات ہیں، تعلیم بالغان، آپ کے محلے میں آپ دوسرے اساتذوں کو رکھ کے آپ کام لیتے نہیں، آپ خود بیٹھیے۔ جمعے کے بیان میں لوگ آخر میں آتے ہیں، آپ کے بیان سے آپ کے قریب محبت کرنے والے وہ لوگ نہیں بنیں گے۔ تعلیم بالغان کا وہ بچہ آپ کے لیے جان دے دے گا، مگر آپ وقت دینا اپنے محلے میں، اگر دے رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں ہے تو طے کر لیجئے اب جانے کے بعد مجھے محلے والوں کے لیے 1 گھنٹہ ضرور دینا ہے۔ جو لوگ نہیں دے رہے یہاں سے ارادہ کر کے جائیے۔ اللہ مجھے آپ کو ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صوبے کے صدر محترم، ناظم عمومی، سب اختصار کا اعلیٰ درجہ اختیار کرتے ہوئے مجھ پر بھی ایک عنوان کو لازم کر دیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی بھی اختصار کے بغیر ہی ہمارے کل ہند ناظم عمومی جمعیت علماء ہند کے سپرد سارے معاملات کو کر دوں، اور حضرت والا ہی سے ہم سب مکمل طور پر استفادہ کریں۔ میں حضرت والا سے درخواست پیش کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کے لیے اپنی قیمتی باتوں سے مالا مال فرمائیں۔ دوسرا یہ تھا، آپ کو پوچھنے کا جو موقع تھا وہ بھی اب ہم حضرت کے حوالے کر رہے ہیں اور دکھا دیا ہے اسی سوالات کے جوابات میں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ مرکز سے فنڈ آئے گا صوبے کو اور اس فنڈ سے ہم کام کریں گے، ایسا ایک ذہن میں ہے۔ مرکز سے کوئی فنڈ نہیں آتا ہے، ہمارے کاموں کے لیے ہم کو خود فنڈنگ کرنا پڑتا ہے، ضلعی جمعیت، شہری جمعیت اور صوبائی جمعیت۔ تو یہ بھی ایک سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، کیا دوسری تنظیموں میں عہدہ دار رہتے ہوئے اس میں بھی سیکریٹری یا صدر، جیسے ہمارے سیکریٹری صاحب ہیں کہ صوبے میں تو ناظم اعلیٰ ہے اور یہاں شہر میں صدر ہے، کوئی عہدہ حافظ صاحب جو ہے خالی نہیں چھوڑتے اور موقع سے ماشاءاللہ، تو اور بھی کوئی جگہ خالی ہو تو کیا اس کی وسعت ہے جمعیت میں؟
کہ دوسرے جگہ سوال یہ تھا کہ مقامی تنظیمیں بہت ساری جمعیت علماء کے علاوہ ہمارے علاقے میں اچھا کام کر رہی ہیں، تو ہم اپنا ہی اشتہار اور اپنا ہی نام ضروری سمجھتے ہیں، تو ایسا ضروری نہیں ہے، جمعیت کے اندر حوصلہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں، اور کہیں کہیں اگر ان کے ہاں گنجائش ہے تو زیر نگرانی زیر اہتمام کوئی نہ کوئی نمائندہ جمعیت علماء کے نام کے ساتھ میں جوڑ دیں گے، لیکن جمعیت ہی سے ہم سب کرنا چاہیں تو یا تو ٹکراؤ ہوگا یا تو جو ہے ہم کچھ کر نہیں پائیں گے۔ اسی طرح پانچواں سوال یہ ہے کہ ہم سب کے لیے وقتاً فوقتاً اس طرح جڑنے کا، اور پہلے جمعیت علماء میں پروفیسر صاحب نے مجھے بتایا جب مولانا اسجد صاحب ناظم عمومی تھے، ہر 3 مہینے میں ہر ضلع سے شہر سے تحریری رپورٹ لی جاتی تھی۔ ماشاءاللہ گزشتہ عاملہ میں ہم نے 3 مہینے میں عاملہ طے کیا ہے، ایروڈ میں ہم جمع ہوئے تھے، مفتی جمیل صاحب باضابطہ تحریری طور پر جمعیت علماء چنئی کی کارگزاری لے کر آئے تھے، حافظ نعیم صاحب حصول سے لے کر آئے تھے، تو اس سے انشاءاللہ کام کرنے کا ایک حوصلہ ملے گا کہ 3 مہینے میں ہم کو عاملہ میں شریک ہونا ہے، کچھ کارگزاری لے کر جانا ہے۔ اب بھی ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ جب جڑیں گے تو آپ حضرات بھی تحریری طور پر ہم کو کارگزاری جو ہے عنایت فرمائیں۔ وہ مائک زیادہ اچھا ہے، اسے ہٹا دیں۔ یہ والا ہاں یہ زیادہ یہ بھی اچھا ہی ہے، مطلب بہت سب تیز، وہی ہے، نہیں بہت تیز، اس کی آواز مناسب ہے۔ نہیں یہ لگا لیجیے، اسی لیے کہ آپ ادھر ادھر ہٹا دیتے ہیں، اس کا پابند بنایا ہے آپ کو، بہت ہاتھ میں لے کر کے۔ اب دیکھیے کیا مولوی جمیل ٹھیک آواز پہنچ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے، مناسب ہے نا؟ خوشی یہ زیادہ ریساؤنڈ ہے مفتی صاحب، جسے میرے دماغ میں لگ رہا ہو بھائی یہ ٹھیک ہے، اتنے مجمع کے لیے تو ایسے ہی میری آواز کافی، اسے ہٹا دو بھائی۔ نہیں یہ بھی رہنے دیں، اس کے ساتھ لائیو جڑا ہوا ہے۔ اچھا تو ذرا نیچے کر دیں اسے، بس چھوڑ دیں۔ عزیز دوستو، درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور سمٹ کے بیٹھ جائے ادھر اور جگہ آ جائے۔ ادھر آ جائیں سامنے۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ، سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک، سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اما بعد۔ حضرت صدر محترم ناظم عمومی صاحب اور حضرات علماء کرام، میں کل شام تک بہت مستعد تھا آپ کے ہاں آنے کے لیے، اور مفتی صاحب نے مجھے نظام العمل بھیج دیا، اس کے بعد سے میں بہت مطمئن ہو گیا، جتنا مستعد تھا، اس لیے کہ اس میں 1 درجن نام ہے اظہار خیال کرنے والوں کا، تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج بھی دنیا میں اتنے شریف اور مہذب لوگ ہیں کہ وقت ملنے کے بعد نہیں چھوڑتے۔ یہ پہلی مجلس میں دیکھ رہا ہوں میں کہ پروفیسر صاحب نے بھی جلدی سے ختم کر دیا، مفتی صاحب نے بھی، سیکریٹری صاحب نے، مولانا امتیاز نے، ورنہ ہماری قوم میں جس کو مائک مل جاتا ہے وہ چھوڑتا نہیں، تو گھنٹی بجاتے بجاتے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور جلسہ چلانے والوں کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ پہلے میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارے تمل ناڈو صوبے کی مجلس منتظمہ ہے یہ، یعنی خواص جو اراکین ہیں عاملہ کے اور خصوصی مجلسوں کے، ان کا اجتماع ہوگا، تو میرا ذہن اس اجتماع کے بارے میں یہ تھا کہ ہم بیٹھ کر کے اپنی جماعت اور اپنے کام کے بارے میں واضح طور پر احتساب بھی کریں گے اور آئندہ کام کی شکلیں بھی بنائیں گے۔ اس میں ان رسمی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے کیچ کرنا، آن لائن کرنا، کیونکہ اس وقت جو اہم مشورے ہوتے ہیں وہ ٹیلی فون وغیرہ سے دور ہو کر کے ہوتے ہیں۔ تو پھر جب میں نے شام کو صاحب کا پرچہ دیکھا تو میں نے سمجھ لیا کہ تقریباً ایسا ہی جلسہ رہے گا جیسا دیکھ رہا ہوں۔ اب 35 منٹ ہے، میں کوشش کروں گا کہ کچھ مناسب اور ضروری باتیں، اگر میری باتوں میں ان سوالات کے جوابات آ جائیں تو الگ سے اس کو وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کر کے 1 بجے اذان ہو جائے گی، متولی صاحب رشید بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، 1:30 بجے نماز ہے یہاں، ہے نا؟ کچھ وقت ہٹ بھی سکتا ہے، کیا متولی صاحب 2-4 منٹ پڑھ بھی سکتا ہے اذان کے بعد؟ طے ہو گیا ہے، طے ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اچھا رکھے۔ یہ میری بڑی پرانی مسجد ہے، 56 کے زمانے سے میں یہاں آتا رہا ہوں،
مفتی صاحب اس کے مفسر تھے، مفتی ریاض صاحب یہاں تفسیر کرتے تھے، حافظ امین الدین امام تھے، اس لیے یہاں سے مانوس ہوں، متولی صاحب سے بھی مانوس ہوں، رشید صاحب سے۔ دیکھو عزیز دوستو، جیسا کہ مفتی صاحب نے ایک لفظ بڑھا دیا، عملی جد و جہد، یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، حقیقت ہے۔ کوئی بھی چیز کتنی بھی اچھی ہو، اگر عملی جد و جہد نہیں ہوگی تو اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو جمعیت علماء میں ہماری اور آپ کی شرکت ہمارے اور آپ کے لیے سعادت ہے کہ ہم کو ہمارے بڑوں کا ایک ایسا پلیٹ فارم ملا ہے جس کی ایک تاریخ ہے، 150 سال، 100 سال سے تو باقاعدہ تنظیمی حیثیت ہے اس کی۔ اس سے پہلے جمعیت علماء تنظیم کا نام تو نہیں تھا، لیکن برکیف علماء کی نگرانی میں ہی سارے کام ہوتے تھے۔ اور اگر اس پہ بات کی جائے تو اس کا رشتہ خیر القرون سے ہی جڑا ہوا ہے کہ جب جب علماء کو جس محاذ پر جس طرح کے طاقت کی ضرورت ہوئی، جب جب علماء نے وہ کام کیا۔ تھوڑے تبدیلی ہو گئی ہے، پہلے خلافت کے زمانے میں علماء کی ذمہ داری ہوتی تھی شرعی باتیں بتا دینا، شرعی چیزیں ان لوگوں تک پہنچا دینا جن کو قوت نافذہ حاصل تھی۔ پھر ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ خلاف شرع جو چیزیں ہیں، منکرات ہیں، اس کو روک دیں، اور جو معروفات ہیں اس کو جاری کریں۔ لیکن جب دنیا کا یہ نظام تبدیل ہو گیا اور طاقت ایک ہاتھ میں نہیں رہ گئی، بادشاہت ختم ہو گئی، خلافت ختم ہو گئی، حکومتیں، اب حکومت سازی میں پبلک کا حصہ رہتا ہے، ہم بھی اس کا حصہ ہیں۔ تو اب کی صورتحال تبدیل ہو گئی۔ ابھی ہمارے بہت سے علماء کرام میری اور آپ کی سطح سے لے کر کے اوپر سطح تک اسی پرانے خیال میں ہیں۔ وہ کیا سوچتے ہیں، اگر میں نے منکرات کی فہرست بتا دیا اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی، میں نے معروفات کے فضائل بیان کر دیا تو میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے بے حساب لوگ بیان کرتے ہیں، کتابیں چھپتی ہیں، خطبات چھپتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، یہ سب اپنے اندر بہت نیک کام ہے۔ لیکن اس دور میں ایسے عالم کی ضرورت ہے کہ جو ان چیزوں کو اپنی محنت سے عوام میں اتار سکے۔ صرف بیان کر دینا ہمارا کام نہیں۔ مثلا اگر ہم ایک بدعت منکر ہے اس کی نشاندہی کرتے ہیں تو ہمارا کام وہیں ختم نہیں ہوتا۔ اب ہمارے ذمہ ایسی حکمت عملی بنانا، ایسے افراد کا انتخاب کرنا، ایسا راستہ اختیار کرنا کہ ہم اس بدعت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہوتا یہی ہے، ہم فہرست بنا دیتے ہیں لیکن عملی طور پر جہاں کہیں ہم کو کسی چیز کو ختم کرنا ہوتا ہے ہم کامیاب نہیں ہو پاتے۔ معروفات کے سلسلے میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اگر ہم تقریر کرتے ہیں، کتاب چھاپتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، کمیٹیاں بناتے ہیں تو اغراض و مقاصد بڑے اونچے اونچے لکھتے ہیں۔ وہاں بھی ذہن میں یہی ہوتا ہے ہم نے لکھ دیا گویا ہو گیا، نہیں۔ ہم اگر ایک چیز کو اپنی قوم کے لیے مفید سمجھتے ہیں تو اس چیز کو عوام میں اتارنے کا تک کی ذمہ داری اسی عالم کی ہے جو عالم اس کو مفید سمجھتا ہے۔ ہمارے محترم صاحب مرحوم کہا کرتے تھے جس کے پیٹ میں درد ہو وہ گولی کھائے، جس کے پیٹ میں درد ہو وہ گولی کھائے۔ اب ہوتا کیا ہے، بعض چیز کا ادراک ہے دوسروں کو، وہ خطاب کرتے ہیں آپ کو اور آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ اس کا نفاذ کرو، تو آپ کو تو پیٹ میں درد نہیں، آپ کیوں گولی کھائیں گے؟ اچھا جس کو درد ہو رہا ہے اسے وہ درد آج ہی اٹھا ہے، چونکہ اس کو ایک موضوع دے دیا گیا ہے کہ شادیوں میں جہیز کا رواج، لڑکیوں کی ارتدادی ہوا، مسلمان معیشت کا سود سے تباہ ہونا، مسائل کی جدید وغیرہ وغیرہ، تو اس نے اس پر مطالعہ کیا، تیاری کیا، وہ درد بھی اس کا وقتی ہے، اور اس نے جو بیان کر دیا تو آپ کو تو درد ہی نہیں ہوا، ہمارا آپ کا تاثر ہوا کہ بڑا اچھا مواد فراہم کر دیا، بہت اچھی تقریر کر دی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جہاں سے کام چلتا ہے وہیں رہ جاتا ہے۔ آپ بھی یہ دیکھتے ہوں گے کچھ کم و بیش تقریباً پورے ملک کی یہی کارگزاری ہے۔ جمعیت علماء ان تمام چیزوں سے تھوڑا سا الگ خیال رکھتی ہے اور الگ اپنی پہچان بھی رکھتی ہے۔ جمعیت علماء یہ چاہتی ہے کہ آپ فکر مند ہو، جو چیزیں آپ کے معاشرے میں ہیں برائیوں کی یا تنظیم کی یا امت کی ضروریات کی یا اس کی خدمت کی، پہلے بذات خود آپ کو اس کا ادراک ہو۔ اس لیے ہم علماء کا حال یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قوم کے قائد اور رہبر ہیں۔ اکثر کا خیال، ہمارے فضائل بیان بھی یہی کیے جاتے ہیں، ان فضائل سے ہم کو انکار بھی نہیں ہے۔ واقعتاً ہم کو
انبیاء کا جانشین، ان کا وارث کہا گیا ہے، ہم قائد اور رہبر ہیں، لیکن باہر کا ماحول اتنا بگڑ چکا ہے کہ ان کو اب ہمارے رہبری کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اتنے مریض ہو گئے ہیں کہ اس ضرورت نہ ہونے میں وہ کیا خسارہ کر رہے ہیں، کیا محروم ہو رہے ہیں، اس کا شعور بھی ان سے ختم ہو گیا۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تو قوم کا وہ حال ہے کہ اس کو محرومی کا احساس بھی نہیں ہے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کو قیادت کا غرہ ہے۔ تو اب یہ دونوں بیچ کا خلا پورا نہیں ہوتا۔ ہم کو ہماری قوم ایک عقیدت کی چیز بنائے ہوئی ہے، بس دکان شروع ہوئی تو سورہ یاسین پڑھا دیتی ہے، دعا کرا دیتی ہے، کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کرا دیتی ہے، ہم جو مدرسے مسجد چلاتے ہیں اس میں اپنے آبا اجداد کے اصالہ ثواب کی رسندہ دے دیتی ہے، وہ عقیدت تک ہم سے جڑی ہوئی ہے، ہم اس کی ضرورت کی چیز نہیں رہ گئے۔ اب اس میں معاملہ اور تلخ ہو جاتا ہے جب ہم کو ان کی ضرورتوں کا احساس بھی نہیں رہ جاتا کہ اس مریض کو اس وقت کس دوا کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے میری اتنی بات سنا ہو تو میں سمجھتا ہوں ہماری آپ کی سب کی پوزیشن کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ ہم کو سب سے پہلے اپنے سماج میں تاثیر، نفوذ، رسوخ پیدا کرنے کے لیے اپنا مقام بنانا چاہیے۔ اس میں جمعیت علماء آپ کو پلیٹ فارم دیتی ہے۔ یہ جمعیت علماء کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ اکابر کا 150 سال کا پلیٹ فارم آپ کو دے دیتی ہے۔ آپ 2 روپے کے ممبر بن جائیں، جمعیت علماء خود آپ سے کہتی ہے کہ آپ یہ علماء کی جماعت ہے۔ علماء کی جماعت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ غیر عالم اس کا ممبر نہیں بن سکتا۔ علماء کی جماعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس طرح وضو غسل کے مسائل علماء سے پوچھتے ہیں، ملکی معاملات میں بھی علماء کے پیچھے ہی چلیں گے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں، ہم اپنے ممبر سے زمانے تک بیان کرتے رہے کہ پیوند لگا ہوا پہننا سنت ہے۔ حضرت عمر فاتح بیت المقدس جب خطبہ دینے کھڑے ہوئے بیت المقدس میں تو ان کے 2 شانوں کے درمیان 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ ہم بھی بیان کرتے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا پیوند والا کپڑا پہنتی، ہم بیان کرتے ہیں، لیکن ہماری قوم نے پیوند والا کپڑا نہیں پہنا ہمارا بیان سن کے۔ جب فیشن چلا کٹا ہوا پہننا، پھٹا ہوا پہننا، اب سب پہننے لگے ہیں۔ اپنی حیثیت دیکھ لے کے ہم مثال دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے رہے کہ فیشن والا بال حرام ہے، ناجائز ہے، فلاں ہے، سادہ کاٹو، نہیں کرتے، قوم نے نہیں سنا۔ میں بڑی صفائی سے کہا، اگر کسی عالم کو یہ بدگمانی ہے کہ میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے یہ میرے مقلد ہیں، آپ اس گھروندے سے نکل جائیے، بسم اللہ کی گنبد کی بات ہے، قوم آپ کے پیچھے نہیں ہے۔ بہت سے علماء الیکشن کے زمانے میں خوب بڑھ چڑھ کے ملکی حالات پہ تقریر کرتے ہیں، خوب بڑھ چڑھ کے، اب وہ مطالعہ کرتے ہیں، ووٹ دینا ایک شرعی شہادت ہے، ایک فلاں شہادت ہے، خوب تیاری، خوب تقریر۔ یہ آپ کا موضوع نہیں ہے۔ آپ کا بیان سن کر کے بھی آپ کی قوم اپنی پسند کے قائد کو ووٹ دیتی ہے، آپ کے کہنے سے ووٹ نہیں دیتی۔ ہم بیان کرتے رہے بال ایسا رکھنا ویسا رکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، سنت ہے، قوم نے نہیں سنا۔ ایک فلمی ایکٹر کی ماں مر گئی، اس نے تروپتی میں گنڈو کرایا، تو اس کو دیکھ کر کے ہزاروں مسلمان جوان بچوں نے گنڈو کرا لیا۔ آپ دیکھو اس کے ایک شرکیہ عمل میں کیا تاثیر ہے، اور قوم بے حیائی، فحش کاری، فیشن، برائی کے کس حد پر پہنچی ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا مصلی ہے، صف اول میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، فکر کے اعتبار سے مرتد ہوئے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی فکریں ارتدادی فکریں ہوتی ہیں۔ ہمارے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہ بڑی کڑوی حقیقت ہے، ہم کو اسے تسلیم کرنا چاہیے اور اپنی غلط فہمی اور بدگمانی کو دور کرنا چاہیے، اپنا ایک بااعتماد حلقہ پیدا کرنا چاہیے۔ اور یہ حلقہ اگر آپ پیدا کریں گے اپنی سوچ سے، مثلا آپ نے اپنے محلے میں ایک ٹرسٹ بنا لیا، اس کے پیچھے آپ نے محنت کیا، آپ چند لوگوں نے مل کے ایک نئی جماعت بنا لیا، اس کے پیچھے محنت کیا، تو ظاہر ہے 100 سال 200 سال تو آپ کو عمر ملنی نہیں ہے۔ آپ کے ٹرسٹ کو، آپ کے ادارے کو، آپ کی تنظیم کو، تنظیموں کا کیا ہے، اس محلے کی ایک تنظیم، اس محلے کی ایک تنظیم، اس محلے کی ایک تنظیم، ملک آزاد ہے، ہر آدمی تنظیم بنا سکتا ہے، لیکن اس تنظیم کے پیچھے یہ تاریخ، اس تنظیم کو چلانے والے ایسے اکابر، اس تنظیم میں پھر آپسی ڈسپلن، یہ سب تو عنقا ہے۔ اکثر تنظیموں کے پیچھے
کوئی تاجر ہوتا ہے، کوئی سیاستدان ہوتا ہے، اور جب وہ تنظیم، وہ ادارے ان تاجروں اور سیاستدانوں کے مفاد کے خلاف ذرا سا بھی جاتے ہیں، وہ ان کی روح نکال کر کے رکھ دیتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر پاتے۔ بہت سے لوگوں کو اس کمزوری کا احساس بھی نہیں ہوتا، بہت سے سمجھدار لوگ ہیں جو سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کام کرتے کرتے کس کے مفاد میں گئے اور کس کے خلاف گئے تو ہماری روح کیسے نکال دی گئی۔ ایسی حالت میں جمعیت علماء سے وابستگی ہم لوگوں کی بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم جمعیت علماء سے جڑے ہیں۔ اس جوڑ کو تھوڑا سچائی پر لے آئیے۔ بہت سے علماء ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جمعیت علماء سے جڑو، تو وہ سوچتے ہیں جیسے کہ ہم جڑ رہے ہیں تو ہم احسان کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء کا آپ سے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، آپ کی حیثیت عرفی آپ کے حلقے میں مضبوط ہو جائے گی جب آپ جمعیت علماء میں کھڑے ہوں گے اور قوم کا اعتماد آپ کو حاصل ہوگا۔ میں ابھی بھٹکل سے آ رہا ہوں، بھٹکل میں حضرت کے خادم ہیں جو حضرت سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ بچے اٹھائے گئے بھٹکل کے، اس کا کیس بھی حضرت ہی دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں نے ان بچوں کا فون نمبر اپنے فون سے نکال دیا، ان کے گھر والوں سے ملنا بند کر دیا۔ اگر کوئی گیا پولیس نے اس کی بھی تفتیش کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جو آدمی حضرت سے تعلق رکھتا ہے وہ گھس کر کے پولیس اسٹیشن میں ایس پی سے بات کرتا ہے، ڈی ایس پی سے بات کرتا ہے، پوچھتا ہے ان پر آپ نے کیا چارج شیٹ لگائی ہے، لے جاتا ہے کاغذات۔ تو وہیں کے لوگوں نے پوچھا کہ ہم تو ذرا سا گھر گئے عیادت کرنے، تعزیت کرنے ان لوگوں کی، ہم کو پولیس اسٹیشن بلا لیا گیا، تم 20 مرتبہ جاتے آتے ہو، تم کو تو اس نے ہنس کے، وہ تاجر ہے، اس نے ہنس کر کے کہا، مفتی صاحب بھی اس کو جانتے ہیں، ہنس کر کے کہا کہ ان کو معلوم ہے CBI والوں کو کہ میں جمعیت علماء کا ایک آدمی ہوں۔ ہمارے لیے بہت ہی رنج کا پہلو ہے جب کوئی عالم دین جمعیت سے جڑتے ہوئے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ اس کا بہت بڑا وبال ہے، چاہے آپ اس بات کو مانیں چاہے نہ مانیں۔ جو جماعت آپ کی محسن ہے، آپ کے ملک کی محسن ہے، آپ کے دین کے تحفظ کی محسن ہے، آپ کو آزادی دلانے کی محسن ہے، آپ کے تعمیر و ترقی کی محسن ہے، ہم محسن کشی کرتے ہیں، ہر کمیٹی میں شریک ہوں گے، جمعیت علماء میں شریک نہیں ہوں گے۔ چھوٹی موٹی کون سی کی ایک جماعت بنے گی، کون سی کی اصلاح المسلمین، فضل المسلمین، برکت المسلمین، فخر سے کہیں گے ہم اس کے صدر ہیں، حالانکہ اس کا بجٹ تھوڑا سا، اس کی رجسٹریشن بھی نہیں ہے، رجسٹر بھی نہیں ہے، افراد بھی نہیں ہے، اور اس کے فیصلے پر میں قسم کھائے کہوں ایک گھر میں بھی انقلاب نہیں آ سکتا۔ لیکن جمعیت علماء آج 10 سال سے اس ملک میں حکومت کر رہی ہے، فرقہ پرست پارٹی جمعیت علماء آج بھی گریبان پکڑ لیتی ہے، لیکن ہمارا عالم، ہمارا محتم، ہمارا امام جمعیت علماء کے ساتھ جڑتے ہوئے نفسیاتی تناؤ کا شکار ہوتا ہے۔ جمعیت اس کا ممبر بننا کیا، جمعیت کیا کرتی ہے؟ بھائی جب آپ کرو گے جمعیت کرے گی نا، جمعیت کے کل پرزہ تو آپ ہی ہیں، جمعیت تو آپ کو دی گئی ہے، آپ جب کرو گے جمعیت علماء کام کرے گی۔ میں نے اپنے دور میں جب سے میں جنرل سیکریٹری ہوں اس جماعت کا، حضرت صدر محترم کی شفقت اور ان کے انتخاب سے 2-3 چیزیں بہت کلیئر کٹ کر دیا ہے، ایک دم کلیئر۔ جو نظریاتی اعتبار سے جمعیتی نہ ہو اس کو ہمارے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کمزور ساتھیوں کے ساتھ کبھی میدان جیتا نہیں جا سکتا۔ یہ خوشامد کی خامخواہ کی خوشامدی، بھائی آپ آ گئے، یہ بڑے امام صاحب ہیں، یہ بڑے محترم صاحب، بڑے مفتی صاحب ہیں۔ ایک حجام کو استورا چاہیے سر کا بال نکالنے کے لیے، وہ قصاب کا ستور لے کے کیا کرے گا؟ تو جب ہم کہیں جمعیت علماء کے لیے جاتے ہیں اکابر کے پاس، یہ حضرت مفتی صاحب ہیں، یہ حضرت قاضی صاحب ہیں، حضرت فلاں ہیں، وہ تو جمعیت علماء کو ہضم کرتے نہیں، 4 طرح کا اشکال کرتے ہیں اور خود کو امیر الہند سے بھی بڑا سمجھتے ہیں، اور ان کے نظر ایسا ہونا چاہیے تو ویسا ہونا چاہیے۔ تو اس میں بھائی آپ خدائی تھانے دار تو ہے نہیں کہ آپ محاسبہ کر رہے ہیں جماعت کی خدمات کا، جماعت کے مقدمات کا، جماعت کے بجٹ کا، کیا اپنے سے آپ فارغ ہو گئے ہیں؟ تو جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں، جب وہیں ہم پکڑ کر کے کسی ننھے منھے حافظ کو، مولوی کو، صدر سیکریٹری جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو وہی آل انڈیا حصے کا ایک جز بن جاتا ہے، تو جب وہ آدمی کام کر کے اپنی اہمیت کچھ بنا لیتا ہے تو یہ بڑے اور پرانے لوگ پھر اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے زمانے میں اس طرح کے شکوہ شکایتیں سننا بند کر دیا ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے، آپ 20 سال 25 سال 30 سال سے قوم میں ہیں،
دارالعلوم کے پڑھے ہیں یا دارالعلوم جیسے مدرسوں کے پڑھے ہیں، ایک سیکولر اور جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں، جس ملک کو جمعیت نے آزاد کرایا، جہاں جمہوری دستور جمعیت لے آئی، جہاں 100 سال سے ہر موقع پر جمعیت آج بھی بے لوث خدمات کرتی چلی آ رہی ہے، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے شرماتے ہیں تو ہم تو آپ کو سلام کرتے ہیں۔ ہم نے دوسرے آدھے ٹکٹ کو پکڑ لیا ہے، وہ آدھا حافظ ہے، آدھا مولوی، آدھا امام ہے، آپ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، ہم نہیں سنیں گے۔ تمل ناڈو کے لیے بھی میں اس آپ کے مجلس میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں گا، اعلانیہ یہ بات کہتا ہوں، آپ کے اردو والے حلقے میں، آپ کے تمل والے حلقے میں آپ کام کرنے والے افراد کو پکڑو، جوڑو، جو یہ کہیں جمعیت ہماری ہے، ہم جمعیت کے ہیں۔ بہت سے لوگ جو نہیں آنا چاہتے، نہیں جڑنا چاہتے، آپ ان کی خدمات کو سلام کرتے رہو، ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بھی بڑے کام میں لگے ہیں، اہم کام میں لگے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ضرورت پڑی ہم ان کی بھی خدمت کریں گے، لیکن کل پرزے کی طرح ایکٹیو ہو کر کے، متحرک ہو کر کے، فعال ہو کر کے جو کام کرنے والے ہیں ان کو جماعت سے جوڑ لو۔ انشاءاللہ 2 سال میں جماعت تمل ناڈو کے ہر ضلع، ہر منڈل میں پختہ یونٹ بن جائے گی۔ کیوں ایسا بنے گی؟ اس لیے بنے گی کہ جمعیت علماء کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، جمعیت علماء کوئی سوسائٹی بھی نہیں ہے، جمعیت علماء کوئی مدرسہ مسجد بھی نہیں ہے، جمعیت علماء ایک تحریک ہے۔ جب جمعیت علماء نے تحریک چلائی مسجدیں بننے کی، پورے ملک میں مسجد بننے لگی، ورنہ آزادی کے بعد اس ملک میں بنی ہوئی مسجدوں کو بچانا مشکل تھا، تو مسجدیں کیسے بنتی؟ جمعیت علماء نے تحریک چلائی مکاتب بنانے کی، آج مکاتب پورے ملک میں بن رہے ہیں، اور ہر مدرسہ والا اپنی کارگزاری میں لکھتا ہے کہ ہمارے ہاں مدرسے کے تحت مکاتب چلائے جاتے ہیں۔ جمعیت علماء نے تحریک چلائی اسلامی وضاقتہ اور اسلامی رنگ کے اسکول ہوں، آج ہر آدمی ایسے اسکول کی وکالت کرتا ہے جو اسلامی رنگ کا ہو۔ جمعیت علماء نے تحریک چلائی اصلاح معاشرے کی، آج ہر کمیٹی لکھتی ہے اصلاح معاشرہ۔ جمعیت علماء نے تحریک چلائی تعلیمی بیداری مہم کی، آج ہر کمیٹی کہتی ہے۔ جمعیت علماء نے تحریک چلائی کہ جو بے گناہ جیلوں میں ان کو ہم رہا کرائیں گے، آج ہر آدمی لپک کر کے آتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے مقدمات کی پیروی کریں گے۔ جمعیت علماء نے تحریک چلائی اتحاد کی، آج ہر مسلمان اتحاد کی دعوت دیتا ہے۔ میں اپنے مولویوں سے پوچھتا ہوں، علماء کرام سے، آپ ہول سیل منڈی سے کیوں نہیں جڑتے؟ بھئی جمعیت علماء جس چیز کی اس ملک میں تحریک چلا چکی ہے، چھوٹے مدرسے سے لے کر کے بڑے سے مدرسے تک، چھوٹی کمیٹی سے لے کے بڑی سی کمیٹی تک، سارے لوگوں نے اس کو اپنا حصہ بنا لیا ہے۔ آپ ٹرسٹ کے معیار پر کام کرنے پر خوش ہوتے ہیں، ملک گیر معیار پر آپ کام کرنے میں کیوں نہیں خوش ہوتے؟ اس کا اصول ہے، اس کا ضابطہ ہے، اس کا طریقہ ہے، جو ہمارے ملک کا جمہوری طریقہ انتخاب ہے، جمعیت علماء کا بھی وہ طریقہ ہے، جو ہمارے ملک میں ممبر سازی جمعیت علماء کی وہی طریقہ ہے۔ ہم کوئی بھی کام دستور کے، قانون کے، ضابطے کے خلاف نہیں کرتے۔ اس لیے میری پہلی بات تو تمل ناڈو کے سارے اکابر سے ہے، حافظ شریف صاحب، مفتی سبیل صاحب، پروفیسر، سب لوگوں سے ہے، جو لوگ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہم جمعیت علماء کام کھلے دل سے کریں گے، آپ ایسوں کو جوڑ لو، اور جن کو خوشامد کر کر کے آپ کو لانا پڑتا ہے ان کو دعا گوئی کے لیے چھوڑ دو۔ انشاءاللہ آپ کی ساری ریاست کے سارے منڈلوں میں جمعیت علماء 2 سال کے اندر قائم ہو جائے گی۔ امت کام کرنا چاہتی ہے، فضلاء کام کرنا چاہتے ہیں، علماء کام کرنا چاہتے ہیں، ائمہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں ہم تحفظات کا شکار ہیں۔ پرانے لوگ سوچتے ہیں نئے لوگ آ جائیں گے تو وہ آگے بڑھ جائیں گے۔ ہم ہر نئے آدمی کو اس کی ریاست سے لے کے دلی تک اس کی قدردانی کر رہے ہیں، اور ہم اپنے ہر ورکر سے ربط میں رہ رہے ہیں، کیونکہ وہ روئے زمین پر ہمارا نمائندہ ہے، ہمارا فوجی ہے، ہمارا سپاہی ہے، ہمارے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ مولانا ارشد صاحب کی صدارت کی دور میں جمعیت علماء کی بہت بنیادی تبدیلی ہے، اور اسی لیے جمعیت علماء جو کام لے کے کھڑی ہو رہی ہے وہ تحریک کا کام ہے، کسی ٹرسٹ سوسائٹی کے ادارے کا کام نہیں ہے۔ ہم کسی کی خدمت کا انکار بھی نہیں کرتے۔ ایک یہ چیز بہت ہی اہم ہے۔ دوسری چیز میرے دوستو جمعیت علماء کی یہ اہم ہے کہ آپ ضابطے کی پابندی کریں، آپ حدود بنا لیں۔ جو کام ریاست والوں کا ہے وہ ریاست والوں پر چھوڑیں، جو کام آپ کے منڈل کا ہے آپ منڈل میں کریں، جو کام آپ کے ضلع کا ہے آپ ضلع میں کریں۔ مثال کے طور پر اب اصلاح معاشرہ کی تحریک جمعیت علماء نے چلائی ہے، یہ بڑی پرانی تحریک ہے، اور اس تحریک میں حضرت مولانا اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خدمات تھی، وہ اسی تمل ناڈو کے تھے۔
انہوں نے بہت منظم طور پہ یہ کام مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں شروع کیا تھا، اور قرآن کی آیتیں بھی یکجا کر کے ہم لوگوں کو دیا تھا کہ ان آیتوں کی روشنی میں عوام میں اصلاحی کام کیا جائے، یعنی ان مسائل میں جس پر کام کرنا آسان ہو، جو برائیاں سب کے نزدیک بری ہیں، ہندو مسلمان سب کے نزدیک ہیں، آپ اس پہ کام کیجئے۔ اور آپ کے ان جلسے جلوس کا مقصد جو گرمی پیدا ہو، آپ سیاسی اعتبار سے اسے کیش نہ کیجئے، کیونکہ کام کرنے کے بعد جب آپ کی قوت پیدا ہوگی تو آپ کے محلے کے کونسلر صاحب، آپ کے حلقے کے MLA صاحب، آپ کے ہاں جو لوگ سیاسی پارٹیوں سے تال میل رکھتے ہیں وہ آپ کے اسٹیج پہ آئیں گے، خرچہ آپ کو دیں گے، اور وہ یہ ظاہر کریں گے کہ اتنی بڑی قوم میرے پیچھے ہے، تاکہ ان کی پارٹیوں میں ان کا وزن زیادہ بڑھ جائے۔ آپ اپنے کام کو سبوتاز نہ ہونے دیجئے، اصلاحی خدمات تک اس کو اصلاحی خدمات تک آپ محدود رکھیے، اس کا کوئی صلہ دنیا میں نہ حاصل کیجئے، کیونکہ آپ کا کام دین سے جڑا ہوا ہے۔ ہم اور آپ بادشاہوں کے وارث نہیں ہیں، نبیوں کے وارث ہیں، ان کے کام کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ آپ منڈل لیول کے حدود میں رہیے، ضلع لیول کے حدود میں رہیے، جو سطح ہے ریاست چھوڑ دیجئے۔ جو کام بھی آپ کیجئے اپنی ریاست کے عہدے داروں کے تابع ہو کر کے کیجئے۔ جو منڈل والے کرتے ہیں وہ ضلع کے صدر کے تابع ہو کر کے کریں، اس کی کارگزاری لکھ لیا کیجئے۔ اس میں اگر کوئی چیز ہمارے دستور کے، ہمارے ضابطے کے، ہمارے طریقے کے خلاف ہے، جب بڑے لوگ نکیر کریں آپ اس پر مان جائیے، ضد کر کے آگے بڑھانے کی کوشش نہ کیجیے، کیونکہ جو نفع نقصان یہ جانتے ہیں وہ نیچے سطح کا آدمی نہیں جانتا۔ ایک دستوری جماعت ہے، آپ دستور کے مطابق، ضابطے کے مطابق ہی لے کر کے چلیں گے۔ مثال کے طور پر اب اصلاح معاشرے کی تحریک چلی ہے تو اصلاح معاشرے کا ایک ناظم ہوتا ہے۔ دستور کی دفعہ 52 کی روح سے ہم نے مرکز میں ایک ناظم مقرر کر دیا۔ اسی طرح سے ہر ریاست والے اپنے یہاں سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اصلاح معاشرے کا ناظم مقرر کر دیں، پھر ہر ضلع والے یہ کریں ایک اصلاح معاشرے کا ناظم مقرر کر دیں، ہر منڈل والے ایک اصلاح معاشرے کا ناظم مقرر کر دیں۔ یہ نظمائی اصلاح معاشرہ اپنے اپنے صدور کے تابع ہوں گے، وہ ہمارے صدر کے متوازی طاقت نہیں بنائیں گے کہ گویا اصلاح معاشرے کا ناظم میں ہوں، ضلع کے صدر فلاں صاحب ہیں تو میں ان سے نہیں، وہاں برابر صفائی کے ساتھ ہے، صدر کا پاور صدر کے پاس ہے، ناظم صدر کے تابع ہو کے کام کرے گا۔ ہاں ناظم کرے گا کیا؟ ناظم اپنی نگرانی میں اصلاحی کمیٹیاں بنائے گا، جیسے آٹو والوں میں اصلاح کرنا ہے آٹو والوں کی کمیٹی بنائے گا، قصاب جو ذبح کرتے ہیں صحیح تسمیہ پڑھتے ہیں یا نہیں، صحیح گوشت ملتا ہے یا نہیں، مرغیاں گرم پانی میں ڈالتے ہیں، حلال جانوروں کے ساتھ حرام چیزیں بیچ دیتے ہیں، آپ قصابوں کی اصلاحی کمیٹی بنا دیجئے۔ اب لوگوں میں شادی بیاہ ہوتی ہے، اسراف ہوتا ہے، فضول خرچی ہوتی ہے، ہندوانہ رسم رواج ہوتی، آپ ان کی اصلاحی کمیٹی بنا دیجئے۔ میں کہا کرتا ہوں مسجد میں قرآن شریف بے احترامی کا شکار ہے، مسجد میں قرآن میں جزدان نہیں ہے، قرآن کریم کو صحیح پڑھا نہیں جا رہا ہے، پرانے قرآن کے بوسیدہ نسخے رکھے ہوئے ہیں گھروں میں، آپ اس کی ایک کمیٹی بنا دیجئے جس کا یہ کام ہو کہ قرآن کو جزدان لگائے گی، یہ بھی قرآن کی خدمت ہے، وہ اسے پرچے چھاپے گی مسجدوں میں۔ یعنی اصلاح کی کوئی حد نہیں ہے، آپ جو جو امت کی اصلاحی چیزیں اپنے منصب کے مطابق، کہ آپ عالم دین ہیں، آپ اصلاحی، ممکن ہے دلی کی اصلاحی ترجیحات دوسری ہوں، آپ کی اصلاحی ترجیحات دوسری ہوں، یہ اصلاحی ترجیحات آپ کی کیا ہیں اپنے صدر سے آپ بتا دیجئے، منظوری لے لیجئے۔ تو جو جو اصلاحی کام ہے آپ ان اصلاحی کاموں کے لیے کمیٹیوں کی تشکیل کر دیجئے۔ مثال کے طور پر لوگ تمل میڈیم سے انٹر پڑھتے ہیں، اس کے بعد بی ایڈ کرتے ہیں، پھر ایک پوسٹ خالی ہوتی ہے، ان کو ماسٹر بنا دیا جاتا ہے، ان کو خود اردو نہیں آتی، بچوں کو اردو کیا پڑھائیں گے؟ ایک مسئلہ ہے، میں نے مثال کے طور پہ کہا۔ اب آپ چند پڑھے لکھے لوگوں کو کمیٹی بنا دیجئے اس کے لیے۔ یہ کمیٹی کا دو اینگل ہوگا، ایک تعلیمی بیداری بھی اس کی ہوگی اور دوسرے اصلاحی بھی۔ وہ اپنے طور سے کوشش کر کے صدر کے تحت رہ کر کے، صدر و کارگزاری سنا کے، جو اس طرح کے لوگ ہیں جہاں تک بھی اصلاح کر سکتے اس کی اصلاح کریں اور مسلمانوں کو ان کا جائز حق دلانے کی کوشش کریں۔
جو تقاضا آپ محسوس کرتے ہیں ضروری نہیں کہ صدر محترم دلی میں وہی تقاضا آپ کا محسوس کرتے ہو، کیونکہ آپ کے حلقے کے تقاضے الگ ہیں، آل انڈیا تقاضے الگ ہیں۔ یہ اصلاحی کمیٹیوں کا فائدہ، آپ اس طرح اصلاحی کمیٹیاں بنا کر کے اپنے کام کو آگے بڑھائیں، اور وقتاً فوقتاً آپ اس کی میٹنگ کرتے رہیں۔ میٹنگ کر کے آپ 3 کاغذات تیار کریں، ایک اپنے پاس رکھ لیں، ایک اپنے صدر کو دے دیں، ایک آپ ہماری آفس کو بھیج دیں، وہاں محفوظ رہے گا۔ اور ضابطے کی پابندی کریں، رابطہ ایک ہی آدمی کرے جو ناظم اصلاح معاشرہ ہے۔ ایسا نہ کریں کہ اگر حضرت آپ کا فون اٹھا رہے ہیں تو آپ وہاں دوسری بات کہیں، اپنے صدر سے نہ کہیں، اپنے سیکریٹری سے نہ کہیں۔ عام طور سے بدنظمی یہی سے ہوتی ہے کہ آدمی اپنے اوپر والے حاکم اور عہدیدار اور ذمہ دار کو چھوڑ کر کے اس سے اوپر والے سے ربط کر لیتا ہے، ان کو استحضار نہیں ہوتا، وہ کچھ کہہ سن دیتے ہیں، بعد میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اب میں تنہا کام کروں گا۔ ہماری جماعت دستور کے خلاف نہیں جا سکتی۔ اگر کوئی صاحب کمیٹی کے یونٹ کے صدر سیکریٹری کے تابع ہو کے کام نہیں کرنا چاہتے تو وہ جماعت میں کام نہیں کر پائیں گے۔ بے اصولی اور بے ضابطگی کے ساتھ نہ دین کا کام چلتا نہ دنیا کا کام چلتا، اس کی پابندی ہم کو کرنا چاہیے۔ دیکھیے، میں نے باتوں میں آپ کو جتنی باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اگر آپ اتنی باتوں کو ہی عملی شکل دینا چاہیں تو اس کے لیے بہت خاصا وقت درکار ہے۔ کہنے کے لیے تو یہ باتیں بہت مختصر ہیں، مثلا اتحاد کی بات، ترقی کی بات، تنظیم کی بات، یہ سب باتیں کہتے سبھی لوگ ہیں، تو کہنے کے حد تک یہ 3-4 حرف کا ایک لفظ ہے، لیکن عملی دنیا میں جب آپ اس کو اتاریں گے تو اس کو عملی شکل دینا مہینوں اور برسوں بلکہ 10 برس بھی لگ سکتا ہے۔ لیکن جب ایک نشانہ ہے آپ کے سامنے اور آپ اس کو جوڑ کے لے کر کے چل رہے ہیں اور آپ نے اس کے لیے اپنے مقام پہ اپنا حلقہ بنا رکھا ہے، جو آپ کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، آپ ان کو ساتھ لے لیں، اس میں سے اگر وہ ٹوٹتے ہیں، کٹتے ہیں، جوڑتے رہیں۔ کام کرنے کے ساتھ ساتھ کام پر ہونے والے اعتراضات اور کام کی مخالفتوں پر صبر کرنا بھی ایک کام ہے۔ بردبار ہونا، حلیم ہونا، صابر ہونا، مستقیم المزاج ہونا، ثابت قدم ہونا، یہ بھی ایک بڑا کام ہے۔ تو اپنے کام میں ٹھوس نظریہ رکھیں، جمعیتی نظریہ، کوئی کتنی بھی مخالفت کرے مگر آپ جمعیتی نظریے سے انحراف نہ کریں۔ ہم جن بزرگوں کی اولادیں ہیں، انہوں نے جب اس ملک میں کہا تھا کہ ہم ہندوستان نہیں بٹنے دیں گے تو ان کے گلے میں جوتے کا ہار ڈالا گیا، داڑھی پر شراب اٹیلا گیا، ان کے سامنے ننگے ہو کر کے زنار پہن کے ناچا گیا۔ جب جیل میں جانے کا نمبر آیا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہندو قائدین جب اس مسئلے پر جیل گئے کہ ملک نہیں بٹنا چاہیے تو ان کو ہندو محبین وطن، ہمارے ہندو بھائیوں نے، ہم وطن بھائیوں نے دولہے کی طرح سے پھول کا ہار ڈال کر کے، جے جے کار لگا کر کے احمد نگر کی جیل کے دروازے تک پہنچایا۔ احمد نگر کی جیل مشہور جیل تھی، وہیں قائدین کو قید کیا گیا تھا۔ ابوالکلام آزاد جس دن گرفتار ہو رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے ہندوؤں کا دلال جا رہا ہے، یہ ملت فروش جا رہا ہے، جوتے پھینک رہے تھے ان کے اوپر، مسلمان گالیاں دے رہے تھے، ہندو زندہ باد بول کے بھیجے۔ سچائی ہے جو تاریخ میں لکھی ہوئی ہے۔ میری باتیں آپ کو سخت لگ رہی ہوں گی، لیکن میں ان بزرگوں کی اولاد ہوں جن کا نظریہ ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ مستحکم تھا، جو طے کر لیا تھا۔ دنیا مخالف ہو گئی لیکن ایک بال کے برابر اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج آپ ملک میں برابر درجے کے شہری ہیں، مسلمان کی حیثیت سے مذہبی آزادی کے ساتھ جی رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے لوگوں کو وسوسہ آتا ہے، انگریز کے زمانے میں بھی جمعہ ہوتا تھا، اس زمانے میں بھی عید ہوتی تھی، اس زمانے میں بھی قربانی ہوتی تھی، انگریزوں سے برا حال ہے، مگر وہ بھول جاتے ہیں انگریزوں کے دور میں جو مذہبی آزادی تھی وہ بطور رعایت کے تھی، جیسے آقا اپنے غلام کو رعایت دیتا ہے۔ اور آج جو ہم کو آزادی ملی ہے، ہم کلیجے میں سے ہاتھ ڈال کے نکالنے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ بطور حق کے ملی ہے۔ اگر وقتیہ طلاق کے خلاف بل آ گیا، فلاں خلاف بل آ گیا تو حوصلے نہیں توڑنا چاہیے۔ جن راستوں سے ہمارے خلاف کام ہو رہا ہے وہی راستے ہمارے موافق جانے کے بھی ہیں، کبھی حوصلہ ہارنا نہیں چاہیے۔ حق جو ہوتا ہے وراثت کی طرح ملتا ہے، جسے دنیا کا کوئی قانون منسوخ نہیں کر سکتا۔
اور رعایت غلام کو ملتی ہے ہاتھ جوڑنے اور دین اور ضمیر فروش کرنے کے نتیجے میں۔ ہم اس ملک میں نہ اپنا دین فروخت کریں گے نہ اپنا ضمیر فروخت کریں گے، ہم حق لے کر کے اس ملک میں باعزت زندگی گزاریں گے۔ مولانا علی میاں صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دین تو بہت بڑی چیز ہے، ہم ایک مستحب سے بھی اس ملک میں دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے کھلی کتابیں رکھیے، آپ نظریات میں جمعیتی نظریات قبول کیجیے، جد و جہد کرنے میں تسلسل استقامت کے ساتھ جد و جہد رکھیے، کسی کی موافقت مخالفت کی پرواہ نہ کیجیے، اپنی زبان اپنا اخلاق اچھا رکھیے۔ زبان کا فتنہ بہت برا فتنہ ہوتا ہے، آپ کی طرف سے امت میں کہیں انتشار نہ ہو، لیکن اپنے نظریے پہ آپ مستحکم رہیے۔ بہت سارے مقامات پہ ہم کو سیلاب میں اندازہ ہوتا ہے، ہم جب کام کرنے جاتے ہیں، کرسچن تنظیمیں کام کرتی رہتی ہیں، NGOs کام کرتے رہتے ہیں، ہمارے دوستوں کو کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ ہم جب جمعیت علماء کا جھنڈا لے کے جاتے ہیں تو ہمارا امام، ہمارا محتمم، ہمارے لوگ آ کے ہم سے کہتے ہیں وہ ذرا آپ یہاں جمعیت علماء کا کام کریں گے تو 2 جمعیتیں ہیں، تو ایسا ہے، تو بھائی کس قدر اس ضمیر کو رویا جائے۔ کرسچن کے ادارے NGOs کام کر رہے ہیں، اس پر اعتراض نہیں۔ میں اور ان جماعتوں کا نام نہیں لینا چاہتا جن پر بینڈ لگتا ہے، جو حکومت کے نشانے پہ ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ سے لینے میں ہماری قوم کو شرم محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ ارشد مدنی کی جمعیت کا جھنڈا لگ جائے تو بولتے ہیں 2 جمعیتیں ہیں نا، اب تک یہاں کوئی انتشار نہیں ہے، اب انتشار ہوگا۔ میں اس کو انتہائی بزدلی اور بے حوصلگی کی بات سمجھتا ہوں۔ ہم اتنا نیچے گر گئے ہیں کہ غریب کو لقمہ کھلانے میں ارشد مدنی کی جمعیت کون سی ہے، فلاں مدنی کی جمعیت کون سی ہے، یہ جمعیت دیوبندی ہے، یہ بریلی ہے، یہ شمال کی ہے، جنوب کی ہے، ہم کتنے بے ضمیر ہو گئے ہیں۔ بولو، کرسچن NGOs کے ساتھ کام کرنے کو ہم قبول کر لیتے ہیں، اپنی ہی جماعت کے ساتھ نہیں قبول کرتے۔ اور نیچے آ جائیے، آپ کے شہر کی مثال دیتا ہوں میں، اگر یہاں کمیٹیاں بنتی چلی جائیں، فلاں کمیٹی فلاں کمیٹی فلاں کمیٹی، کسی کو اشکال نہیں ہوتا۔ اگر جمعیت علماء کی آپ تشکیل کرنا چاہو تو طرح طرح سے لوگ کانا پھوسی کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جمعیت علماء موسیٰ علیہ السلام کے عصا جیسی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، سارے سانپ نکل گیا، سارے سانپ نکل گیا۔ میں چیلنجیہ کہا کرتا ہوں، کسی بھی شہر کی 50 تنظیمیں مل کے 50 سال وہ کام ملک میں نہیں کر پائیں گی جو جمعیت علماء آج کے ایک دن میں اس پورے ملک میں کر رہی ہے۔ 125 کروڑ کی آبادی میں، 30 کروڑ مسلم آبادی میں آج بھی میری جمعیت علماء جو کام کر رہی ہے، کسی شہر کی 50 تنظیمیں 50 سال مل کے بھی شاید نہ کر سکیں۔ اس لیے جو عہدے دار ہیں، جو صدر بنے پھرے ہیں، جو سیکریٹری ہیں، جو ٹرسٹی ہیں، جو مسجد کے ممبر و محراب کو خریدنا چاہتے ہیں، جمعیت علماء سنتے ہی ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں جمعیت کو طاقت ملے گی تو ہماری دکان بند ہو جائے گی، دینی شاعر کی حفاظت ہوگی اور عالم کی سربلندی ہوگی، اور ہم کو علماء کے سامنے سرنڈر ہونا پڑے گا۔ کیونکہ جمعیت کا بنیادی نظریہ یہ ہے، جس طرح نماز روزہ کے مسئلہ میں علماء ہمارے پیشوا ہیں، اس طرح ملی اور ملکی مسائل میں بھی علماء ہی ہمارے پیشوا ہیں۔ ابھی ہماری جو ریلیاں ہوتی ہیں کسی موقع پر سیاسی لوگ کرواتے ہیں، ابھی ہمارے جو کام ہوتے ہیں تاجر لوگ کرواتے ہیں، ابھی ہمارے جو کام ہوتے ہیں ہمارے پیچھے کوئی اور ہوتا ہے۔ جب جمعیت علماء کا جھنڈا ہمارے ہاتھوں میں ہوگا، ہم 125 سال کی تاریخ کے تابع ہوں گے، ہم فقہی مسئلے کے تابع ہوں گے، ہم کو کب کیا کرنا ہے جب ہم یہ طے کریں گے تو قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی۔ لیکن یہاں کھڑے ہونے کے لیے پہلے آپ کو مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور ثابت قدمی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ راستے کی رکاوٹیں آئیں گی، اس کو برداشت کرنا ہوگا، پھر یہ منصب آپ کو حاصل ہوگا کہ آپ کے سماج میں حق سر بلند ہوگا۔ میں بڑی معذرت سے کہتا ہوں مفتی صاحب سے، پروفیسر صاحب سے، آپ کے نارتھ آرکاٹ میں جمعیت علماء انتہائی کمزور ہے، انتہائی کمزور ہے، انتہائی کمزور ہے، اور اسی کا وبال ہے کہ آپ آزادانہ کوئی سا بھی کام اس رائے عامہ کے لیے نہیں کر پا رہے ہیں۔ میں آج آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ انتہائی پختگی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ قوموں کی زندگی میں 10 سال 20 سال نہیں، 50 سال 100 سال ایسے ہوتے ہیں جیسے فرد کی زندگی میں 1 سال 2 سال۔ اگر جمعیت میں قوت آ گئی تو شاعر اسلام کی سربلندی ہوگی، ملی مسائل آسانی کے ساتھ حل ہوں گے، مسلمانوں کے درمیان فرقہ پرست جو انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ جمعیت کی پالیسیوں پہ عمل کریں گے، غربت کا خاتمہ ہوگا۔
زبوحالی کا خاتمہ. کبھی اپنے دائیں بائیں کے آپ حالات معلوم کریں یہاں کی. کیا یہاں ایسے واقعات نہیں ہیں کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی جاتی ہیں؟ کیا ایسے واقعات نہیں ہیں کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں؟ لوگ اس علاقے کا ایک رخ دیکھتے ہیں کہ دین کے لیے بڑا خرچہ ہو رہا ہے، لیکن جو لوگ فاقہ کر رہے ہیں وہ تصویر ملک کے سامنے نہیں ہے. جو علماء کرام دارالعلوم مظاہر العلوم دلی وغیرہ سے آتے ہیں، ان کے دائیں بائیں ہمارے آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو اچھی باتیں سناتے ہیں اور وہ تعریف کر کے جاتے ہیں. لیکن آپ اپنے پیروں پر جھانک کر کے دیکھیں تو یہاں کتنے تقاضے ہیں غریب بچیوں کے رشتے کے، مسلمان بچے بچیوں کے تعلیم کے، مسلمان غریبوں کو پیکج دینے کے، مسلمان بیماروں کے علاج کرنے کے. جب آپ پہلی منزل میں ہی نہیں ابھی قابو یافتہ ہیں تو غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں گے؟ اس لیے اگر ایک جمعیت علماء تیار ہو گئی، ایک جمعیت علماء مضبوط ہو گئی تو یہ جتنی پرابلمس ہے جہاں آپ سنتے ہیں اور خون کے آنسو روتے ہیں، مجبور ہیں، کچھ کر نہیں پا رہے ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھ پیر بدھے ہوئے ہیں. جب جمعیت علماء طاقتور ہو جائے گی تو ہر امام کو قوت ملے گی، ہر عالم کو قوت ملے گی، ہر دین کے کام کرنے والے مذہبی پیشوا کو قوت ملے گی، ہر مدرسے کو قوت ملے گی، ہر مسجد کو قوت ملے گی. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جمعیت علماء کو راستے میں روڑے اٹکاتے رہتے ہیں، رکاوٹ ڈالتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، چاہتے رہتے ہیں اس طرح سے ہو. میں انتہائی صفائی کے ساتھ کہتا ہوں الحمدللہ آپ علماء ہیں، دارالعلوم اور دارالعلوم جیسے مدرسوں کے فضلہ ہیں. کسی بھی مدرسے کے آپ فارغ ہوں، جمعیت علماء کوئی مسلک کی جماعت نہیں ہے، جمعیت علماء ملت کی جماعت ہے. اس لیے جمعیت علماء کبھی فتویٰ نہیں دیتی بلکہ مفتیان سے فتویٰ پوچھتی ہے، اس کو تجویز میں لکھتی ہے. کسی بھی مدرسے کا فارغ ہو وہ جمعیت علماء کے نظریے کو اپنا لے، ملک کی خدمت کرے، سماج کی خدمت کرے، لوگوں کی خدمت کرے اور یہ سمجھے کہ میرا ان کا رشتہ وہ ہے جو نبی کا رشتہ امت سے ہوتا ہے. ایک عالم امت کا باپ ہوتا ہے، ایک عالم امت کا ہمدرد ہوتا ہے، ایک عالم کے دل میں امت کے لیے درد ہوتا ہے. اور آپ پھر ان کارگزاریوں کو معلوم کریں اور مشورہ کر کے میٹنگ کر کے ان چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں. تو میں سمجھتا ہوں آج کی آپ کی یہ میٹنگ بہت بڑی سنگ میل کا کام دے گی اور آپ بڑے پختہ ہو جائیں گے. اذان ہو جانے دیجیے. اللہ اکبر. کیوں؟ اللہ اکبر.
لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم التامہ والصلاۃ القائمہ. اس لیے کسی ایک مجلس میں جمعیت علماء کی ساری فکروں کو، ساری جد و جہد کو، سارے طریقۂ کار کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے جمعیت کے اکابر کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں. مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی علماء ہند کا شاندار ماضی. دوسری کتابیں ہیں جمعیت علماء کیا ہے. پھر مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جمعیت علماء کے صدر تھے، 1942 تک مفتی کفایت اللہ صاحب صدر تھے. شیخ الہند مالٹا میں تھے جب یہ جماعت بنائی گئی، اور بڑے پرآشوب حالات میں تیار کی گئی، بنائی گئی. ان اکابر کی سوانح عمری اور جمعیت نے جو تحریکیں چلائی ہیں اپنے اپنے دور میں، ان تحریکوں کو آپ علماء ہیں اچھی طرح سے مطالعہ کیجیے. جہاں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، جو جمعیت کے پرانے لوگ ہیں ان سے رجوع کیجیے، کیونکہ کسی بھی چیز کی تیاری میں فکر اور دماغ پہلے تیار ہوتا ہے، عملی جد و جہد بعد میں تیار ہوتی ہے. نظریہ بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ اس نظریے کے ساتھ رہیں گے، پروفیسر صاحب جو فرما رہے تھے کہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک، یہ ہمارا کوئی وقتی اور سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، بلکہ یہ ہم کو ہمارے مذہب نے دے رکھا ہے. ہم اس کو مذہبی طور پہ سمجھتے ہیں کہ پڑوسی چاہے کوئی بھی ہو حسن سلوک کریں گے، خریدنے والا بیچنے والا کوئی بھی ہو. کچھ مسائل ایسے ہیں جہاں ایمان شرط ہے، کچھ مسائل میں ایمان شرط نہیں ہے. جیسے زکوٰۃ لینے والا مسلمان دینے والا مسلمان، نماز پڑھانے والا مسلمان پڑھنے والا مسلمان، حج کرنے والا مسلمان امام الحج مسلمان. روزہ کے لیے ایمان شرط، لیکن پڑوس ہونے کے لیے ایمان شرط نہیں ہے. بائع مشتری ہونے کے لیے ایمان شرط نہیں ہے. اب اپنا ذہن ذرا کھولنا چاہیے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ بعض مستشرقین پیش کرتے ہیں کہ جو اسلام نہ مانے اس کی گردن کاٹ دو. اسلام میں ایسا بالکل نہیں. اگر اسلام نہ ماننے والے کی گردن کاٹی جاتی تو رسول اللہ کا خاندان آدھے زیادہ مسلمان نہیں تھا. کبھی آپ شاب ابی طالب کی سوشل بائیکاٹ کو پڑھ لیں تو اس میں آپ کے ساتھ قبیلے کے غیر مسلم بھی شریک تھے. حالات جنگ کے مسائل الگ ہیں اور حالات امن کے مسائل الگ ہیں. ہم علماء، ہمارے سامنے حدود ہونی چاہیے نا. اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑا تو قاضی اس کی آنکھ ہی کا بدلہ لے گا، آنکھ کے بدلے کان نہیں کاٹے گا. تو ایک انسان کے جسم میں جب آنکھ اور کان کا فرق ہے، دانت اور ناک کا فرق ہے، تو ہم کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے اتنے بڑے ملک میں فساد کہیں ہوا تو انتقام کہیں لیا جائے. جمعیت علماء اس طرح کے جذبات کی کبھی حمایت نہیں کرتی. اس وقت کا باطل میرے دوستو پسپا ہو رہا ہے. یہ دور باطل کی پسپائی کا دور ہے. ہمارے لیے ضروری ہے ہم صحیح پوزیشن لے کے کھڑے ہوں، چونکہ باطل منظم طریقے سے پسپا ہو رہا ہے. باطل بہت سمجھدار ہے، اس بصیرت والے اس کی پسپائی کو دیکھ رہے ہیں. موقع نہیں کہ میں اسی کی تفصیل آپ کے سامنے کچھ بیان کروں یا اجمالاً کہوں. باطل بالیقین ہر میدان میں حق سے پسپا ہو رہا ہے، کیونکہ باطل فنا ہونے کے لیے ہی پیدا کیا گیا اور حق باقی رہنے کے لیے پیدا کیا گیا. اسلام میں خود اتنی خوبیاں ہیں کہ وہ پھولے گا، پھلے گا، پنپے گا. اکابر جمعیت علماء کا یہ یقین تھا کہ اسلام میں خوبی خود رکھی ہے پھیلنے کی، اسی لیے وہ اس بات پر راضی ہیں. ہم اقلیت میں ہیں تو کیا ہوا، ہمارے اندر وہ اخلاق ہے کہ ہم لوگوں پہ حکمرانی کر سکتے ہیں. تو باطل پسپا ہو رہا ہے مگر منظم طریقے سے پسپا ہو رہا ہے، اور ہمارے اندر کھڑے ہونے کی قوت نہیں پیدا ہو پا رہی. آج تک ہم گو مگو کا ہی شکار ہیں. تو بتاؤ ہمارے پیچھے جو غریب قوم ہے اس کا کیا حال ہوگا. ہم چاہے مانے چاہے نہ مانے، انبیاء نہیں ہیں، انبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے. قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، امام مہدی پیدا ہوں گے. جب تک امت کے عوام کی جو بھی ضرورت ہے، علماء دنیا میں بھی اس کے مسئول ہیں، آخرت میں بھی اس کے مسئول ہیں. آپ جتنے بھی کام کر رہے ہیں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، امامت کا کام، قضاوت کا کام، مدرسی کا، سب کام آپ کے اچھے ہیں. خدا کے واسطے تھوڑا سا وقت اس میں سے نکالیں اور ملی کام بھی کریں، اور وہ ملی کام جمعیت علماء کے نظریے اور طریقہ کار کے مطابق کریں جو آزمودہ ہے اکابر کا. انشاءاللہ تھوڑی سی محنت سے بڑا سا فائدہ ہوگا. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے مفتی اعظم گزرے. اب مفتی اعظم کی تعلیم اسلام پڑھانے میں آپ کو کوئی شک نہیں ہوتا، اور مفتی اعظم کی جمعیت علماء کا ممبر بننے میں آپ 4 بار پوچھتے ہیں. تو یہ تو وسوسے کی بات ہے نا. اس کے لیے تو لاہور پڑھنا چاہیے کہ ہمارے دل میں وسوسہ. بھئی ایک مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ عالم ربانی، کبھی آپ ان کے حالات پڑھ لیجئے. شاہجہاں پور میں انہوں نے پڑھا،
پھر مراد آباد شاہی میں آئے 2 سال، دارالعلوم میں 3 سال، ٹوپیاں بنا کرتے تھے۔ ہم کو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے ٹوپی بننے کا واقعہ تو یاد ہے، لیکن مفتی کفایت اللہ نے ٹوپیاں بن کر کے تعلیم پوری کیا، کمر بند بن کے تعلیم وہ بیچتے تھے اور کہتے، اور کتنے مضبوط آدمی تھے۔ کبھی آپ ان کے مضامین پڑھ لیجئے، ان کو اپنے وقت کا ابو حنیفہ کہا جاتا تھا۔ بدلے ہوئے زمانے میں اگر ہمارے ملک میں علامہ کشمیری جیسا، شیخ الہند جیسا، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ جیسا، مولانا مدنی جیسا، مولانا الیاس جیسا اگر ایسا عالم ہمارے ملک میں نہ ہوتا تو آج یہاں اسلام کا پتہ نہیں رہ سکتا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم ان کو پڑھیں، یہ سمجھ کے پڑھیں کہ ان کی فکروں کو ہماری آئندہ نسلوں تک منتقل کرنا ہے، اور ان کی فکروں پہ بھی ہم کو دین کا کام کرنا ہے۔ میں بہت ندامت سے کہتا ہوں ہمارے نوجوان علماء کو، نئے نئے چینل، نئے نئے دائی، نئے نئے لوگ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، بڑے اچھے۔ بھئی اپنے گھر کے اکابروں کیوں بھولے ہوئے ہو؟ ان کے طریقے کو پڑھو، یہ پورا کھرا سونا ہے، کھوٹے نہیں ہیں۔ ان کے طریقے کو پڑھو، اس کو لے کر کے آگے پڑھاؤ۔ اگر ہم تم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آج کی اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ شام کو بھی کوئی اجلاس یا مفتی صاحب نے رکھا ہے، اس میں بھی انشاءاللہ شرکت ہوگی۔ باقی 2-4 منٹ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں، اذان ہو چکی ہے۔ ابھی بھی ہمارے اس سوال کے جواب رہ گیا، دیکھیں مفتی صاحب دوسری اہم بات ہمارے سوال کو ایسے سم کر دیا، انجواب کے جواب میں سم کر دیا۔ بس مفتی صاحب کی باتوں کو خلاصہ میں نے نکالا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے کو جمعیت کا رکن ہونے میں فخر محسوس کرے، چاہے وہ معاشرے کا کسی بھی درجے کا آدمی ہو، جمعیت اس کی قدر کرے گی۔ نمبر 2، ضابطے کی پابندی کریں، اپنے کو اپنے بڑے جو اپنے اوپر ہوں ان کے واسطے سے ہی کام کریں۔ نمبر 3، کارکنان جمعیت جڑ کر کام کرے، بڑے ارکان جمعیت کے نیچے کے کارکنان سے محبت سے کام لیں۔ نمبر 4، جمعیت پر جم جائیے، ملت کے تمام تقاضے خود بخود پورے ہوں گے، تعلیم عام ہوگی، معیشت مضبوط ہوگی، دین کے ہر شعبے، مدرسہ، مساجد، خانقاہوں اور دعوت کے کام کو تقویت ہوگی، غربت دور ہوگی، ارتداد ختم ہوگا، حوصلہ اور ہمت بلند ہوگی۔ جمعیت علماء نمبر 5، جمعیت علماء مسلک کی جماعت نہیں ہے، ملت کی جماعت ہے۔ نمبر 6، اپنے کاموں میں کچھ وقت ملی کاموں کے لیے ضرور نکالیں، یہی ہمارے اکابر کی تاریخ ہے، درس کے ساتھ، دعوت کے ساتھ، خانقاہ کے ساتھ ملی کام ضرور کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ 6 باتیں ہیں جو میں نے خلاصہ نکالا ہے، بہت قیمتی باتیں ہیں، انشاءاللہ آپ کو گروپ میں پہنچائیں گے ہم۔ اب کچھ ہمارا نظام جو باقی ہے 2-4 منٹ کا، اس کو پورا کر لیں۔ شاید میں سمجھتا ہوں 1:30 بجے ہم ہٹانا چاہتے تھے 15 منٹ، لیکن معمول کے مطابق 1:30 بجے جماعت ہو جائے۔ اتنے ائمہ ہیں، 2-4 چلے گئے، نہیں معلوم کیوں بھاگتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے ایسے وقت۔ بہرحال جو لوگ ہم جانا چاہیں روز پڑھ کے آ جائیں گے، کھانے کا پسند کی بات چیت کریں گے، کھانا کھائے نہیں سکتے تو کھانے کے پیسے دے دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے میں جمعیت علماء اور حضرت علماء کی طرف سے، تمام خدام کی طرف سے، اس سے پہلے اللہ جل شانہ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمعیت کی کچھ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور انشاءاللہ ہم سب کا یہ عزم و ارادہ ہے کہ ہم تعلیم آج کو جمعیت کی پلیٹ فارم میں جڑ کر دینی اور ملی تمام اللہ تعالیٰ ہمارے اس کے اور تمام آئے ہوئے علماء کرام اور احترام کا تحریر سے فضل شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً اکابرین جو ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کا سایہ کو تازہ قائم رکھے، اور حضرت مولانا سید اشرف مدنی صاحب دامت برکاتہ جو ہمارے استاد الاساتذہ ہیں اور ہمارے جمعیت کے بڑے اہمیت قائد ہیں، سید محترم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں حدیث پاک کے روح سے آپ حضرت کے سنت کے مطابق جزاکم اللہ خیر احسن الجزا کے کر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو
آئے ہوئے تمام حضرت علماء سماعت بلند گزارش ہے انشاءاللہ نماز ظہر کے بعد پیچھے کے حصے میں مقبول انعام میں کھانے کا انتظام کیا گیا ہے سبھی حضرات کھانے سے فقیر ہو کر گئے اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ مسجد خالد العمدوں میں حضرت والا تمام کو نانے کا خطاب ہوگا اس میں سبھی شرکت فرمائیں اللہ حضرت کو جزائے خیر بعد میں سننے نہیں دیا گیا سنا نہیں گیا جس کی وجہ سے ماشاء اللہ مولانا رحمان صاحب حضرت صفی خان صاحب کی آواز سے کنز العلوم کی موت سے مفتی توسیع صاحب کی طرف سے مفتی ابراہیم صاحب کی طرف سے مفتی الیاس صاحب بنامر سے یہ بہت بڑے پوچھتے رہتے ہیں اب پوچھیں تو اچھا نام کے کوئی علموں میں سے ماشاء اللہ سارے سب کا جواب آ گیا سب دعا کے لیے دعا سے ہمارے اجلاس کا اختتام بستے کا میٹھا تھا پروگرام تمہیں کہاں سے آیا تجھے کیا نام ہے اچھا وہ حضرت حسنہ تتری والتی نہیں اس میں سے وہ ہے میرے پاس سب سے
आज ये हो जाएंगे चलो कुछ खत्म बताओ